جو پیری مریدی کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو پیری مریدی میں تمام شرعی حدود کو پھلانگ جاتے ہیں۔ وہ کون سی کمزوریاں ہیں جس نے ان دونوں کو کسی نتیجے پر پہنچنے سے روک دیا اور عوام الناس کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت پھیلی ہوئی ہے۔ دونوں طرف کمزوریاں ہیں، کیوں کمزوری ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ سب سے بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور اس کی اصلاح کرے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ذی وقار، آج جس موضوع پر میں اظہار خیال کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک برننگ ایشو ہے، اور اکثریت لوگ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر دلیل کے، جسے ہم فقہی زبان کے اندر عناد کہتے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے میں مصروف ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہیں۔ چونکہ میں 38 سال سے اپنے والد محترم حضرت علامہ قاضی انوار الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو مزار شریف کے ساتھ مسجد ہے اور خانقاہ ہے، وہاں پر میں خطابت کے فرائض ادا کر رہا ہوں، اور تقریباً اتنا ہی عرصہ اٹک کی عوام میں مختلف جگہوں پر میرے کلینکس ہیں، اور میں علاج معالجہ کی خدمت بھی عوام الناس کے لیے انجام دے رہا ہوں۔ کسی بھی ذہنی خلجان کی صورت میں احباب اصرار کرتے ہیں کہ اس کی وضاحت ہو سکے۔ کل جمعۃ المبارک کے خطاب میں جو میرا لائیو ہوتا ہے، اس ایشو سے متعلق لوگوں نے بھی بے چینی کا اظہار کیا، اور اس واقعہ کے ملنے والے کلپس کے بعد، اور خصوصاً سید اقرار الحسن صاحب کی وہ اپیل جس میں انہوں نے دین سے تعلق رکھنے والے حضرات سے کی اور انہیں اظہار حق کی دعوت دی، اور چپ رہنے والوں کے لیے کتمان حق کا فتویٰ انہوں نے صادر فرمایا، ان امور نے مجبور کیا کہ اس ضمن میں چند معروضات جو میرے ناقص علم اور تجربہ پر مبنی ہیں، عوام کی اس بے چینی کو کم کرنے کے لیے پیش کروں۔ میرے احباب میرے مزاج سے بخوبی واقف ہیں، لیکن نئے سامعین اور ناظرین کے لیے میں اپنا صرف تعارف اس انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میری دینی و دنیاوی و روحانی تربیت نے ہمیشہ ہمیں احقاق الحق اور ابطال الباطل کا ایک جذبہ عطا کیا۔ میری پروفائل کے اندر میرا تعارف موجود ہے، اور الحمدللہ بقول قلندر لاہوری، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ ہوں تہذیب کا فرزند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ اللہ کریم نے حسن ظن کی دعوت دی ہے، اور اسی حسن ظن کی دعوت دیتے ہوئے، کیونکہ جب آپ میری بات سنیں گے، اگر آپ نے میرے متعلق ایک پہلی نظریہ قائم کر لیا تو آپ حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس واسطے ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ فرمایا بعض ظن جو ہوتے ہیں گناہ ہوتے ہیں، آپ کو بدظنی سے بچنے کا درس دیا گیا۔ اب جو یہ تنازع سید اقرار الحسن صاحب اور جناب حسین علی بادشاہ حق سرکار کے درمیان جو یہ چلا اور عوام الناس کے اندر ایک اضطراب کا باعث بنا، تو سب سے پہلے تو ہمیں حسن ظن ہے اقرار الحسن صاحب کے متعلق یہ کہ بقول وہ سچے اور سچے تصوف کے احیاء کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس کے پاک دامن کو 2 نمبری پیروں اور عاملین سے، جس کی وجہ سے یہ شعبہ بدنام ہو رہا ہے، نجات دلانے کی سعی میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے میں جعلی پیروں اور عاملین کے خلاف
ان کی مختلف ویڈیوز نے عوام کے اندر بے حد اور علماء کے اندر بھی قبولیت کا درجہ پایا ہے۔ اب جہاں تک سرکار حسین علی باچا کی شخصیت کے متعلق ایک حسن ظن ہے کہ وہ بغیر لالچ، بغیر طمع، دن رات بیمار دکھی انسانیت کے روحانی علاج میں مصروف عمل ہیں، اور اس کے دروازے پہ جو لوگ آتے ہیں علاج معالجے کے لیے، وہ پھر ان کے علاج کے بعد ان کو ختم نبوت کا سپاہی بنانے کے اندر مصروف ہیں، جس کا ثبوت ان کی خانقاہ پر لنگر و دیگر انتظامات کو دیکھ کر بھی ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے ان کے متعلق حسن ظن ہیں، اور جو فریقین اب ایک دوسرے کے اوپر خدشات رکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک سائنٹیفک طریقے کے ساتھ اس کا تجزیہ کریں۔ مثلا سب سے پہلی بات، جو خدشات سید اقرار الحسن حق خطیب سرکار کے لیے ان کے ذہن کے اندر ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حق خطیب سرکار جو ہیں وہ شعبدہ بازیوں کو کرامت کا درجہ دے کر تصوف کے حسن کو داغدار کر رہے ہیں۔ یہ پہلا خدشہ ان کا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ان غیر شرعی کاموں کو ڈھال بنانے کے لیے ختم نبوت کا نام استعمال کر رہے ہیں، جبکہ حق خطیب سرکار اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے جو خدشات ہیں سید اقرار الحسن صاحب کے بارے میں، وہ یہ ہیں کہ وہ ختم نبوت کے منکرین کے لیے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ چونکہ دوسرا خدشہ یہ ہے کہ چونکہ ان کا تعلق میڈیا سے ہے، تو جو ہی ان کی ریٹنگ کم ہوتی ہے، ان کا مقصد حق تک پہنچنا نہیں بلکہ اپنی ریٹنگ کو بڑھانا ہوتا ہے۔ اب ہمارے جو حسن ظن ہیں وہ بھی میں نے بیان کر دیے، اور ان دونوں کے ایک دوسرے کے خلاف جو خدشات ہیں وہ بھی میں نے بیان کر دیے۔ اب میں اپنے معزز ناظرین کی خدمت کے اندر ان دونوں کے مشترکات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں حضرات روحانی علاج کے قائل ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کے اس دعوے کو غلط قرار دیا، خدشات کو زائل کیا کہ خود اقرار الحسن صاحب نے کہا میں ختم نبوت کے منکر کو کافر سمجھتا ہوں۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریٹنگ کا کوئی مسئلہ نہیں، میرے دوسرے پروگرام سارے بہترین طریقے سے جاتے ہیں، میرا اصل مقصد تصوف کا احیاء ہے اور حقیقی تصوف کے چہرے کا نکھار ہے۔ اب ان کی طرف جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو میں شعبدہ بازی جسے یہ کہہ رہے ہیں، یہ بالکل ایک حقیقت ہے جسے ولی کرامت کے طور پہ پیش کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ختم نبوت جو ہے اس کا کام میں اپنے ان محبین سے جن کو شفا ہوتی ہے ان کو ان کا سپاہی بنانے کے لیے استعمال کرتا ہوں، نہ کہ ڈھال کے طور پہ۔ اس سلسلے میں انہوں نے دعوت بھی دی، انہوں نے کہا آپ ڈاکٹرز لے آئیں، اگر میری کسی قسم کی اس چیز کو جسے میں کرامت کہتا ہوں شعبدہ بازی ثابت ہو جائے تو میں اپنا گلا کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر ادھر سے جناب اقرار الحسن صاحب نے یہ کہا کہ اگر وہ کرامت ثابت ہوتی ہے تو پھر میں خود بھی ان کا مرید ہو جاؤں گا۔ میرا خیال ہے اتنی واضح چیزوں کے بعد سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کون سے حالات ہیں جنہوں نے ان دونوں کے اندر ایک ایسا نزاع پیدا کیا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوقیانہ زبان استعمال ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، اور ایک جو ہے جسے ہم کہتے ہیں روایتی جو مناظرے ہیں مجادلے کی شکل اختیار کر کے جناب اس صورتحال تک پہنچے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان دونوں کی نیتوں کے اندر، میں تو جہاں تک میرا یہ ہے حسن ظن رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں دونوں کی نیتوں کے اندر میں شک نہیں کرتا، کیونکہ اصل میرے نزدیک اس مقام تک پہنچنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کمیونیکیشن گیپ ہے، رابطے کی کمی ہے،
اور رابطے کے لیے معتمد افراد کا موجود نہ ہونا ہے۔ دوسرا، ان دونوں حضرات کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سرے سے ہی روحانی علاج کے قائل نہیں ہیں، جو پیری مریدی کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو پیری مریدی میں تمام شرعی حدود کو پھلانگ جاتے ہیں۔ یعنی میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں۔ الحمدللہ ان کے ارد گرد اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس سارے تگ و دو کو تاراج کرنے کے لیے مصروف عمل نظر آتے ہیں، اور ان کی کوششوں سے دانستہ یا دانستہ ایک جو ہے معاملات جو ہیں وہ ایک غلط نج کے طرف جو ہے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ سب سے پہلے میں اسی لیے کہ ایسے احباب جو کہ سمجھتے نہیں کہ روحانی علاج کیا ہوتا ہے، جو سمجھتے ہی نہیں پیری مریدی کیا ہوتی ہے، جو سمجھتے ہی نہیں تصوف کیا ہوتا ہے، الحمدللہ چونکہ میں نے اس کے اوپر بے شمار کام کیا ہے اور میں نے کتابیں لکھی ہیں، الحمدللہ میری بعض کتب جو ہیں انڈیا سے بھی الحمدللہ انہوں نے شائع کی ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک میں خاکہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کی اوپر ریسرچ جو کیے، NLPs میں نے کیے، میں نے ہپنوسس کی، میں نے مائنڈ سائنسز کیا، میں نے سمدس کیے، ریکیز، میں نے ان سب چیزوں کو ڈیٹیل سے مطالعہ کرنے کے بعد، اور صوفیاء کرام کے روحانی علاج معالجہ جیسے حضور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شفاء العلیل کے اندر لکھے ہیں، ایسی بے شمار چیزیں ہم نے پڑھی، اور اس کے بعد میں اس تجزیے پہ پہنچا کہ یاد رکھیں عوام الناس کے نزدیک میں ایک آسانی سے ایک چیز بتاتا ہوں، اور اس کے بعد آپ اس قضیے اور اس تنازع کے بہترین حل کے لیے آپ کے سامنے آ جائیں گے اور آپ کے خدشات دور ہو جائیں گے۔ دیکھیں، اللہ کریم نے انسان کو روح اور جسم سے مرکب پیدا فرمایا۔ ان دونوں کے روح کا اثرات جسم کے اوپر ہوتے ہیں، اور جسم کے اثرات جو ہیں روح کے اوپر ہوتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے روحانی طور پہ بیمار ہے، مثلا کوئی سے بری خبر ملی ہے، اس کی روحانی طور پہ اندر پئی مجدہ ہے، حسد کا شکار ہو گیا، ڈپریشن کا شکار ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو واضح طور پہ اس کے اثرات جو میڈیکلی ہیں وہ کہتے ہیں مختلف ہارمون خارج ہوں گے، اور وہ اس کے جسم کے اوپر اثرات کریں گے، اور وہ اثرات جسمانی طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اب اس میں انتہائی اہم صورتحال سمجھنے کی یہ ہوتی ہے کہ جس وقت انسان بیمار ہوتا ہے، مثلا کوئی ڈپریشن ہے یا کچھ ایسا، نیند نہیں آتی، تو وہ لازمی طور پہ مختلف معالجین کی طرف بھاگے گا۔ یہ ایک فطرت انسانی ہے، اسے نہ عقیدے کی کمزوری کہیں نہ کچھ کہیں۔ اب جناب جب اس وقت وہ لوگ بھاگتے ہیں، اگر ڈاکٹر کے پاس جائے گا، وہ ڈاکٹر جو روحانی بیماری کا جسمانی اثرات جو پیدا ہو جاتے ہیں اس کا علاج کرے گا۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کو ہم کہیں گے وہ ڈاکٹر ہے، تو وہ ایسے علاج کرتا ہے کہ جو نفسیاتی، کیونکہ نفس کا مطلب، روحانی کا مطلب سائیک ہے، اسپرٹ ہے، اس کو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں، اسپرچولیسٹ کہتے ہیں۔ یہ سارے علاج کے ان کے مختلف طریقہ کار ہیں۔ جو معالج روحانی بیماری کا جسمانی اثرات جو مرتب ہو چکے ہیں ان کا علاج مثلا کرے گا، نیند نہیں آتی تو وہ نیند کی گولی دے گا، ڈپریشن ہے تو ڈپریشن کی گولی دے گا، ایسے بندے کو ہم سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں۔ اور جو روحانی بیماری کی وجہ سے جسمانی اثرات مرتب اس کے خیالات کی وجہ سے ہوئے ہیں، تو وہ شخص اپنے سجیشنز کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے اس کے خیالات کو تبدیل کر کے اس کے اثرات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں۔ اور جو آدمی اپنی روحانی توجہات کے ساتھ اس کی جسمانی بیماری کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو روحانی عامل کہا جاتا ہے۔ اور یہ دنیا کے تمام مذاہب کے اندر موجود ہیں، عیسائیوں کے اندر دیکھیں، ہندوؤں کے اندر دیکھیں، کسی غیر مذہب کے اندر دیکھیں، سائیکیٹرسٹ بھی آپ کو موجود ملیں گے، سائیکالوجسٹ بھی موجود ملیں گے، اور اسی طریقے سے روحانی عاملین بھی آپ کو ملیں گے، جسے میڈیا بے شمار دفعہ دکھاتے نظر آتا ہے۔ اب غیر مسلم روحانی معالج اور مسلمان روحانی معالج کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم جادو کے ذریعے، اس کے ذریعے توجہات کے ساتھ کسی بھی چیز کو، کسی بھی اثر کو پیدا کرتا ہے۔ اور روحانی معالج وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآنی
औरात के साथ, इसके ज़रिए बरकत के साथ, शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक वो रूहानी बीमारियों के जो जिस्म के ऊपर असरात होते हैं उनको दूर करने की कोशिश करता है और जिस्मानी बीमारियों का इलाज करता है, जिसको हम आमिल भी कहते हैं। अब यहाँ ये समझ लें, आमिल और कामिल के अंदर फ़र्क क्या होता है कि आमिल आपकी रूहानी बीमारियों की वजह से जिस्म पे मुरतब होने वाले असरात को ख़त्म करता है, बीमारियों को ख़त्म करता है, जबकि वो शख्स जो रूहानी तवज्जो से रूहानी बीमारियों का इलाज करे तो उसको कामिल कहा जाता है और वही बैअत करने का अहल होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा रूहानी आमिल जो आमिल हो लेकिन उसके बाद अपने मरीज़ों की रूहानी तरबियत भी करे तो उसे भी हम तसव्वुफ़ के ज़ुमरे में बैअत का अहल समझते हैं, क्योंकि वो इस काबिल होता है कि वो उनकी रूहानी तरबियत कर सके। ये चंद चीज़ें अगर आपके ज़हन में होंगी तो आपको बहुत आसानी के साथ इस चीज़ का तज्ज़िया करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर कोई आदमी एक ऐसा नतीजा अपनी रूहानी तवज्जो से पैदा करता है जो माफ़ौक़ल फ़ितरत हो, नबी उससे मौजज़ा होता है, उनका मकाम अलग है। मैं सिर्फ आम बंदे की बात कर रहा हूँ। अगर वो जिस वक़्त रूहानी तवज्जो के साथ कोई चीज़ पेश करे, गैर मुस्लिम हो तो उसको इस्तिदराज कहते हैं, अगर मोमिन हो तो उसको किरामत कहते हैं, और अगर वो शोबदाबाजी के ज़रिए करे तो उसको शोबदाबाज कहते हैं। अब ये चीज़ें आपके जहन में क्लियर हुई तो अब हम यहाँ पे आके देखते हैं असल झगड़ा क्या है। असल झगड़ा ये है, सिर्फ ये बात है कि वो माफ़ौक़ुल एक जो आम हालात से जो माफ़ौक़ुल हालात होते हैं, यानी एक अजीब व गरीब चीज़ पेश करना, जैसे कीले निकालना, जंजीरी निकालना, ये निकालना, तो ये हम कहते हैं माफ़ौक़ुल फ़ितरत एक चीज़ पेश की, जिससे इक़रारुल हसन साहब का दावा है ये शोबदाबाजी है, जबकि हक़ ख़तीब सरकार कहते हैं कि ये किरामत है और उनका ये दावा है। अब यहाँ पे ये वाज़े हो जाना चाहिए कि जिस वक़्त कोई आदमी दावा करता है तो दावे का सबूत देना मुद्दाई के ज़िम्मा होता है, ये शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है। अब चूँकि हक़ ख़तीब सरकार ने यह दावा किया है तो सैयद इक़रारुल हसन साहब का इसके मुताल्लिक़ सबूत मांगना जो है, मैं समझता हूँ ये कोई शरई कबाहत नहीं है, जिसको ख़ुद हक़ ख़तीब सरकार भी तस्लीम करते हैं और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि मैं सबके सामने ये पेश करूँगा और अगर ये शोबदाबाजी साबित हो तो मेरा खून माफ़ है। इससे बढ़ के मेरा ख़्याल है और कौन सा दावा हो सकता है। अब जब दोनों तरफ से राज़ी हैं, दोनों तरफ से इबहाम भी ख़त्म और ये जनाब एक सामने चीज़ सबूत के तौर पर पेश होनी थी, तो आखिर क्या वजूहात हैं, वो कौन सी कमज़ोरियाँ हैं जिसने इन दोनों को किसी नतीजे पर पहुँचने से रोक दिया और अवामुन्नास के अंदर एक इस्तराब की कैफियत फैली हुई है और लोग बेचारे परेशान हैं कि कौन हक़ पर है और कौन सच पर है। बाद लोग इसी आड़ के अंदर पीरी मुरीदी को गालियां दे रहे हैं, बाद एक को जिंदाबाद कह रहा है, बाद एक को मुर्दाबाद कह रहा है, फिर यही चीज़ें जो हैं वो गलत निज की तरफ जा रही हैं। देखें इसके अंदर दोनों तरफ कमज़ोरियां हैं जिसने किसी नतीजे पे नहीं पहुँचने दिया। पहले मैं देखूंगा सैयद इक़रारुल हसन साहब की वो कौन सी कमज़ोरियाँ थी, क्यों कमज़ोरी हर इंसान के अंदर होती है। सबसे बड़ा इंसान वो होता है जो अपनी गलती को तस्लीम करे और उसकी इस्लाह करे। सैयद इक़रारुल हसन साहब की मेरे नज़दीक पहली गलती और तमाम पढ़े लिखे हज़रात के नज़दीक गलती ये है कि उन्होंने उनका एक हुलिया बना के एक उनके शुफ करके एक मजाक उड़ाने की कोशिश की। शरीयत मुतहरा ने किसी की तज़हीक उड़ाने से सख्ती से मना फरमाया है और ये सरासर इस्लामी अहकामात के ख़िलाफ़ है जिसको उन्हें तस्लीम करना चाहिए। दूसरी बात ये, आज तक इक़रारुल हसन साहब जहाँ जाते हैं वहाँ सबूत के साथ जाते हैं, मिनी कैमरास के साथ जाते हैं, मिनी टेप्स के साथ जाते हैं। तो क्या वजह है कि जिन लोगों का इलाज अगर हक़ ख़तीब सरकार ने किया है तो ये उन लोगों से क्यों नहीं मिलते, उनसे क्यों उन्होंने सबूत अख़ज़ नहीं किया, कैमरे के अंदर क्यों वो तस्वीर नहीं बनाए, वो इंटरव्यू क्यों नहीं बनाए ताकि उसे पेश किया जाए आवाम की अदालत के अंदर। तीसरी बात, मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से वो आए
ایک خاص موقع کے اندر جب کہ ایک اجتماع ہجوم تھا وہاں موجود تھا، اور انہوں نے پولیس کی باقاعدہ طور پہ اپنے لیے مدد لی۔ آخر وہ سارے یہ طریقے جانتے ہیں، جب وہ پولیس کا تحفظ لینا جانتے ہیں تو وہ کسی انتظامیہ کے سربراہ کو اپیل کر کے وہاں ایز اے منصف بلا لیتے، تو میرا خیال ہے اور زیادہ بہتر انداز سے اس چیز کا فیصلہ ہو سکتا۔ میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن ان کے جو یہ طریقہ کار ہیں، ان کے بعض ساتھی جو جذبات کے اندر آ جاتے ہیں، یہ بھی کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ پھر بار بار بغیر کسی چیز کے ایک دم جناب والا ایسی زبان استعمال کرنا میرا خیال ہے یہ پڑھے لکھے بندے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ دوسری طرف میں سمجھتا ہوں جہاں تک حق خطیب سرکار کی طرف سے جو یہ کمزوریاں ظاہر ہوئی ہیں وہ میں نے یہ دیکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں بڑے ہجوم میں ان کے اور ان کے مریدین کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ اگر انہوں نے ٹائم دیا تھا تو ان کو عزت و احترام سے بجائے باہر ٹھہرانے کے، تماشا لگانے کے، انہیں اندر لے کے چلے جاتے، وہاں بیٹھتے اور وہاں باقاعدہ طور پہ ان کے خدشات کو دور کرنے کے لیے کسی قسم کا بھی آگے سٹیپ اٹھایا جاتا۔ لیکن ہوا کیا، بھرے مجمع کے اندر حق خطیب صاحب تو بات کرتے رہے، اور جب یہ بات کریں تو ان کی آواز نہیں آتی تھی، اور آواز کو ہمیشہ ہم نہیں سن سکے کسی کے اوپر کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو جس طرح ایک آدمی مدعی کو دعویٰ کرنے کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ اپنے پیغام کو بجائے، تو دوسرے فریق کو بھی اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں دوسری چیز یہ ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ ادھر اقرار الحسن صاحب کو بھی جو دعویٰ لے کے گئے تھے اس کے بارے میں ان سے دلیل دریافت کرنی چاہیے تھی، نہ کہ جناب آپ فلانی آیت سنائیں، فلانی چیز سنائیں، فلانا دم کیا پڑھتے ہیں، چونکہ اس کے متعلق کسی قسم کا پہلے خدشات کا اظہار نہیں تھا۔ اس واسطے وہاں جا کے ایسی باتیں کرنا میرا خیال ہے یہ قرین انصاف نہیں ہے۔ آپ نے جس چیز کو شعبہ قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں شعبہ نہیں کرامت ہے۔ اب اس سلسلے میں بجائے اس کے کہ ہر بندہ جناب اپنے فتح کے نعرے بجاتا پھرے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے اندر آگے بہت بڑا اضطراب ہے، بڑی بے چینی ہے، اللہ کے لیے آپ لوگ اس چیز سے اجتناب کریں۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں جو چیزیں آ چکی ہیں، آج بھیس لوگ بدل کر عجیب و غریب تضحیک کے پہلو نکال رہے ہیں، اور جدھر دیکھیں میڈیا ایک عجیب سستے کا شکار ہے، اور جو دل کے اندر خلوص رکھنے والے ہیں ان کے لیے اس وقت بڑی بے اطمینانی کا باعث ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں جیسے انہوں نے بھی کہا، حق خطیب سرکار نے بھی کہا، علماء کا بورڈ بٹھا لیں، عدلیہ کے بندے لے آئیں، اور باقاعدہ ایک پراپر طریقے سے، نہ کہ جناب والا ہلو گلوں سے، پریس کانفرنس سے اور نیچے کومنٹ سے کہ ایک کو گالیاں نکال رہا ہے۔ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، اور غیر مسلموں کی ہم تضحیک کا شکار بن رہے ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ دیا اپنے ہی چہرے کو بگاڑ، ایک وہ تھے جنہیں تصویر بنا آتی تھی۔ میرے تمام حضرات سے یہی گزارش ہے کہ ایسے بورڈ کی طرف اگر بڑھیں، یہ ساری چیزیں حق واضح ہو جائے گا، احقاق الحق ہو جائے گا، ابطال الباطل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے مولا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ میرے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کومنٹس میں جتنے اہل رائے ہیں کوئی اچھی میری اصلاح والی بات لکھیں، الحمدللہ میں اسے تسلیم کروں گا۔ میں بھی خطا کار ہوں، میری بھی غلط سوچ ہو سکتی ہے، اور اگر میں صحیح ہوں تو الحمدللہ اگر اس سلسلے میں اپریشیشن ہوگی تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، دین و ایمان کی حفاظت ہو، پیارے آقا کریم کی نگاہ ہو، میرے رب کی رضا ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔